السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ آج جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہمارے ہی معاشرے کی ایک سچی کہانی ہے۔ اس کا نام ہے مائے نی۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی۔ یہ ضلع خوشاب کے ایک لہلہاتے گاؤں کی صبح تھی، جس میں ابراہیم چچا صبح منہ اندھیرے اٹھے اور مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے نکل گئے۔ واپسی تک بھی ہلکا اندھیرا آسمان پر چھایا ہوا تھا۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بھینسوں کو چارہ ڈالا اور صحن میں رکھی چارپائی پر لیٹ گئے۔ دوسری طرف خالہ فاطمہ، جو ابراہیم چچا کی بیوی تھیں، وہ باورچی خانے میں تازہ مکھن نکال رہی تھیں اور ساتھ میں لسی بنا رہی تھیں۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے سب بچے چائے کی بجائے لسی پیتے اور دیسی گھی کے پراٹھوں سے ناشتہ کرتے، یا پھر جسے جو پسند ہوتا وہی لیتا، یا پھر گرما گرم روٹی پر مکھن ڈال کر کھایا کرتا۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹا 4 سال کی عمر میں نمونیا کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ جب یہ لوگ اس گاؤں میں سندھ سے ہجرت کر کے آئے تب یہ رہن سہن بہت مختلف تھا۔ لکڑیاں جلا کر کھانا پکایا کرتے، اور یہ گاؤں شہر سے بھی دور تھا۔ گاڑیاں بہت کم چلا کرتی تھیں، کئی میلوں کا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود سب بچے اسکول جاتے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا موسیٰ پراپرٹی کا کام کرتا تھا، پھر دوسرا بیٹا عیسیٰ فوج میں ملازمت کرتا تھا، اور عبداللہ ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ پھر سب سے چھوٹا بیٹا عثمان تھا، جو ذہنی طور پر ذرا کمزور تھا۔ ماں باپ کو اس کا خیال بچوں کی طرح رکھنا پڑتا۔ رقیہ بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھی، اور زینب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی، بہت پیاری، لائق اور ذہین تھی۔ یہ لوگ ان کے بچپن میں سندھ سے خوشاب آ گئے تھے۔ وہ وقت ابھی بھی انہیں نہیں بھولتا تھا۔ ابراہیم چچا کے دونوں چھوٹے بھائی زمین کے تنازع میں دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ اب ابراہیم چچا اور ان کے خاندان، ان کے ماں باپ سب ہی خوشاب آ گئے، تاکہ باقی نسلیں بھی اس دشمنی کی بھینٹ نہ چڑھ جائیں۔ زینب کے دادا اور دادی یہاں آنے کے کچھ عرصے بعد دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ بیٹوں کے غم نے انہیں زیادہ جینے نہ دیا۔ اب فاطمہ خالہ اور ابراہیم چچا مل کر اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہے تھے۔ آج عیسیٰ کو اپنی نوکری کے لیے جانا تھا، اس لیے فاطمہ خالہ نے اسے جگایا۔ سب نے باورچی خانے میں امی کے ارد گرد دائرہ بنا لیا اور گرما گرم روٹی اور مکھن کھانے لگے، ساتھ میں لسی پی۔ گھر کی بھینسیں، گھر کی مرغیاں تھیں، اس لیے دودھ، انڈے، گوشت سب خالص ملتا تھا۔ خالص دیسی خوراک کے استعمال سے بچے بھی خوب صحت مند رہتے تھے اور وقت سے بھی پہلے پروان چڑھنے لگے تھے۔ سب عیسیٰ کے جانے سے کچھ اداس تھے۔ رقیہ اور زینب عیسیٰ کو ساتھ ساتھ اپنی فرمائشیں بتا رہی تھیں۔ بھیا جب آپ آئیں گے ہمارے لیے ضرور چوڑیاں لانا۔ وہ مسکرا دیا اور کہا کیوں نہیں، صرف چوڑیاں کیوں، میں تو اپنی بہنوں کے لیے کپڑے بھی لاؤں گا۔ ابو نے جاتے ہوئے اسے یاد دلایا کہ بیٹا تنخواہ ملتے ہی چھوٹی چچی کی طرف پیسے منی آرڈر کر دینا۔ عیسیٰ نے کہا جی ابو، آپ فکر نہ کریں، میں تنخواہ ملتے ہی پیسے بھیج دوں گا۔ ابراہیم چچا نے دونوں بھائیوں کے قتل کے بعد جو بھائی شادی شدہ تھا اس کے بچوں کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ وہ اپنے ننھیال کے پاس لاہور چلے گئے تھے، لیکن ابراہیم چچا نے تایا ہونے کا حق نہ چھوڑا، اور اب عیسیٰ کو بھی سمجھایا کہ وہ اپنے چچا کی نشانیوں کا خیال رکھے۔ فاطمہ خالہ بھی اس لحاظ سے نیک دل خاتون تھیں، انہوں نے بھی کبھی اس بات پر اعتراض نہ کیا۔ بس ناشتے سے فارغ ہو کر رقیہ بھائی کے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ اب عیسیٰ کے جانے کا وقت تھا، امی کا دل بھی بہت اداس ہو رہا تھا۔ اس سے کہنے لگیں بیٹا تمہیں تو پتہ ہے رقیہ کے سسرال والے شادی کا اصرار کر رہے ہیں، اور تم بھی 3 ماہ سے پہلے لوٹ نہیں سکو گے۔ اگر تم کہو تو میں انہیں منع کر دوں۔ تو عیسیٰ نے کہا نہیں امی، آپ شادی لیٹ نہ کریں، ہم تو وطن کے سپاہی ہیں، ہر وقت وطن کی خدمت کے لیے ہمہ تنگوش، ہمارا بلاوا تو کبھی بھی آ سکتا ہے۔ آپ باجی رقیہ کی رخصتی کی تیاری کریں۔ امی کی آنکھیں بھر آئیں، رقیہ بھی بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ عیسیٰ نے دلاسا دیا باجی میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا اور آپ کو خود ملنے آؤں گا، بس آپ نے جو بھی چیز ضرورت ہو مجھے فون پر بتانی ہے، میں ضرور لے آؤں گا۔
عبداللہ کو کالج جانا تھا، سو موسیٰ عیسیٰ کو شہر کی گاڑی پر بٹھانے آ گیا۔ عیسیٰ نے موسیٰ کو گلے سے لگایا اور کہا، پتہ نہیں اس بار بہت دل اداس ہے، موسیٰ بھائی امی اور ابو کا بہت خیال رکھنا۔ موسیٰ نے بھی بھر آئی آنکھوں سے اسے الوداع کیا۔ اس نے کیمپ پہنچ کر اپنی خیریت کی اطلاع دے دی تو ابو اور امی کو کچھ تسلی ہو گئی۔ اب گھر میں سب رقیہ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ایسے میں امی کو عیسیٰ کی بہت یاد ستاتی اور بہت کمی محسوس ہوتی، لیکن رقیہ کے سسرال والوں کے اصرار پر اس کی شادی کی ادائیگی بھی ضروری تھی۔ موسیٰ کے ذمے الگ سے کام لگے اور عبداللہ بھی کالج سے واپس آ کر کام میں لگ جاتا۔ ابراہیم چچا بھی صبح و شام ہمسایوں کے ایک لڑکے راشد کے ساتھ مل کر اپنی گائے بھینسوں کی دیکھ بھال کر کے اپنا دن گزارتے۔ زینب 8ویں کلاس میں تھی، بہت زندہ دل اور ہنس مکھ بچی تھی۔ پورے گھر میں اسی سے رونق تھی۔ اسکول سے آ کر عثمان کی دلجوئی میں لگ جاتی، کبھی امی تو کبھی زینب اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ فاطمہ خالہ ہر وقت اپنے بیٹوں کو سمجھاتی کہ عثمان کا بہت خیال رکھنا، ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں اس کے ساتھ رہنا، بس زندگی رواں دواں تھی۔ ادھر رقیہ کی شادی کے دن قریب اور دوسری طرف زینب کا 8ویں کا رزلٹ بھی آ گیا تو اس نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا۔ سب بہت خوش تھے۔ اس نے رات میں عیسیٰ بھائی کو کال کر کے خوشخبری سنائی۔ عبداللہ بھاگا بھاگا مٹھائی لے آیا۔ ابراہیم چچا کو ہمیشہ زینب پر فخر رہا۔ اس نے ہمیشہ تعلیم کے میدان میں بہترین کامیابی حاصل کی۔ امی ابو کی لاڈلی بھی بہت تھی اور خیال بھی بہت رکھا کرتی۔ آج فاطمہ خالہ کو بخار تھا۔ جیسے ہی زینب کو پتہ چلا، زینب نے سکول سے چھٹی کر لی اور رقیہ باجی سے کہا، آپ ناشتہ بنائیں، میں امی کا خیال رکھتی ہوں اور انہیں دوا دیتی ہوں۔ سب نے کہا، ہم ہیں نا گھر پر، تم سکول جاؤ، لیکن وہ کہاں ایسا کر سکتی تھی۔ وہ امی ابو پر جان چھڑکتی تھی، ان کی ذرا سی تکلیف اسے بے چین کر دیتی۔ 2 دن فاطمہ خالہ بیمار رہیں، پھر طبیعت بہتر ہو گئی اور پھر گھر میں شادی کی تقریب شروع ہو گئی۔ سب اچھے سے ہو گیا اور رقیہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ زینب کو اس کے بغیر گھر بہت سونا لگنے لگا۔ 10 دن بعد رقیہ گھر پر اپنے خاوند کے ساتھ آئی۔ وہ بہت خوش تھی تو امی اور زینب کو تسلی ہو گئی۔ 2-3 دن رکنے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ امی نے ساتھ میں مٹھائی، کپڑے، دیسی گھی، مکھن سب کچھ اٹھوایا۔ اب رقیہ کی شادی کو 2.5 ماہ گزر گئے اور عیسیٰ کا فون آیا کہ میں کل گھر آ رہا ہوں۔ خالہ فاطمہ اور ابراہیم چچا یہ سن کر بہت خوش ہو گئے۔ 3 ماہ سے انہوں نے صرف اس کی آواز ہی تو سنی تھی۔ اب تو خالہ فاطمہ اور سب گھر والوں کا دل خوشی سے بھر گیا۔ خالہ فاطمہ رات سے ہی اس کی من پسند چیزوں کی تیاری کرنے لگی۔ وہ بہت شوق سے امی کے ہاتھ کی کھیر کھایا کرتا تھا۔ دیسی مرغی کا گوشت اس کی دل پسند غذا تھا اور فرمائشیں کر کے امی سے مٹروں والے چاول بنوایا کرتا تھا۔ امی نے رات میں ہی کھیر بنا دی۔ گھر کا خالص دودھ تھا تو بے حد مزے کی کھیر بنی۔ اتنے دنوں بعد آ رہا تھا تو ابراہیم چچا بھی پھولے نہ سما رہے تھے۔ صبح سویرے خالہ فاطمہ نماز کے بعد باورچی خانے میں چلی گئیں۔ آج زینب نے بھی اسکول سے چھٹی کر لی۔ خالہ فاطمہ نے رقیہ کو بھی اطلاع بھجوا دی کہ شام میں یہیں آ جاؤ اور دونوں یہیں کھانا کھانا۔ آج میرا بیٹا عیسیٰ آ رہا ہے نا۔ رقیہ نے بھی امی کو بتا دیا، بے فکر رہیں، میں خود دن میں ہی آ جاؤں گی۔ ابراہیم چچا نے گائے بھینسوں کا باڑا صاف کروایا، ان کا دودھ دو کر بالٹیاں بھروا دیں اور عبداللہ سے کہا، بیٹا جاؤ اڈے پر، شہر سے گاڑی آنے کا وقت ہونے والا ہے۔ عبداللہ نے کہا، ابو فکر نہ کریں، بس میں جا رہا ہوں۔ عبداللہ اڈے پر چلا گیا اور دن میں رقیہ بھی آ گئی۔ گھر میں رونق بڑھ گئی۔ فاطمہ خالہ کی نگاہیں دروازے پر لگی تھیں۔ باقی کام رقیہ اور زینب نے سنبھال لیا تھا۔ فاطمہ خالہ نے جا نماز ڈالی اور نماز کی ادائیگی کے بعد نفل ادا کرنے لگیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ان کی بے چین نگاہیں عیسیٰ کو دیکھنے کے لیے دروازے پر لگ گئیں۔ وہ جائے نماز سے اٹھیں۔ ادھر رقیہ، زینب، چچا ابراہیم سب اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن یہ کیا؟ عبداللہ تو اکیلے ہی گھر میں داخل ہوا۔ خالہ فاطمہ کی پوری امید نگاہیں مایوسی اور بے چینی میں بدل گئیں۔ ابو نے عبداللہ سے سوال کیا، ارے عیسیٰ کہاں ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا، ابو میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا لیکن کسی بھی گاڑی سے عیسیٰ بھائی باہر نہیں آئے۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ان کی گاڑی وہاں سے پہلے نکل آئی ہو اور وہ بعد والی گاڑی پر سوار ہوئے ہوں۔
ابو نے کہا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اللہ خیر کرے۔ گھر میں سبھی پریشان ہو گئے، امی تو بالکل ہی چپ ہو گئیں۔ عبداللہ اور عثمان شام میں دوبارہ اڈے پر چلے گئے۔ اب پہلے مغرب پھر عشاء کا وقت ہو گیا۔ رقیہ، زینب اور امی سب جائے نماز بچھائے اللہ کے حضور بسجود تھیں کہ عیسیٰ خیریت سے آ جائے۔ گاؤں میں آنے والی آخری گاڑی تک دونوں بھائی اور ابو وہیں انتظار میں کھڑے رہے۔ پھر واپس آ کر پی سی او سے عیسیٰ کے کیمپ میں رابطہ کیا، جہاں سے پتہ چلا کہ عیسیٰ تو وہاں سے ایک رات پہلے ہی گھر کے لیے نکل چکا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ آخر گیا کہاں؟ صبح تک اہل محلہ اور باقی رشتہ داروں میں اس کی گمشدگی کی خبر پھیل گئی۔ رقیہ نے محلے کے چند گھروں سے سب کو بلایا اور گھر میں ختم کا اہتمام کیا تاکہ پڑھ کر اللہ کے حضور عیسیٰ کے ملنے کی دعا کریں۔ امی کے حلق سے تو ایک نوالا بھی نہ اترا تھا، لیکن ابراہیم چچا کی ہمت ہارتے دیکھ کر نکاہت بھرے الفاظ میں دلاسا دے رہی تھیں۔ ابراہیم چچا جو جوانی میں بے حد ناڈر انسان رہے تھے، 2 جوان بھائیوں کے قتل کے بعد اب بہت ہمت ہار چکے تھے، بس سبھی بارگاہ الہی میں دعا کے لیے خواستگار تھے۔ اگلے روز عبداللہ گھر پر رہا اور موسیٰ اور ابو شہر روانہ ہو گئے۔ مارے مارے پھرتے رہے، ہر اڈے پر اس کی تصویر دکھاتے رہے۔ پھر جب کہیں کوئی سراغ نہ ملا تو پولیس اسٹیشن میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ کروا دی۔ کسی کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ عیسیٰ ایسا نہیں تھا کہ بتائے بغیر کہیں چلا جاتا، وہ بہت ذمہ دار تھا اور سمجھدار تھا۔ امی ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔ آج بھی رات دیر تک وہ لوگ نہ لوٹے تو زینب عثمان کو کھانا کھلانے کی کوشش میں لگی رہی، جو بات کر کے بھی گھر والوں کے سامنے پریشانی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، مگر اتنا ضرور کر رہا تھا، بے چین تھا، کیونکہ اسے بھی 3 روز پہلے ابو نے بتایا تھا کہ آج عیسیٰ آ جائے گا، میرے بیٹے کے لیے بہت سی چیزیں لائے گا۔ تب سے وہ بہت بے چین تھا اور گھر میں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھ رہا تھا کہ سب پریشان ہیں۔ رقیہ، زینب اور امی کل سے رو رہے ہیں اور فاطمہ خالہ کے دل و دماغ میں وہ پرانی دشمنی کی یاد گردش کر رہی تھی۔ اس کے حواس اکثر ساتھ چھوڑنے لگتے، لیکن وہ زینب اور رقیہ کو اپنے سائے میں چھپائے دلاسا دے رہی تھی اور ان سے اپنے آنسو چھپا رہی تھیں۔ وہ عثمان کے درد کو بھی شدت سے محسوس کر رہی تھیں، جو انہیں صحیح سے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ شام میں اسے اپنے آنچل میں چھپائے سینے سے لگا کر تھپ تھپانے لگیں اور آخر اس کی آنکھ لگ گئی۔ یہ بھرا پورا گھر قبرستان لگ رہا تھا۔ دوسری طرف رقیہ کا خاوند اور بھائی بھی یہیں تھے۔ صبح سویرے وہ لوگ آج اس ارادے سے نکلے کہ تمام ہاسپٹلز میں اس کو تلاش کیا جائے۔ یہ فیصلہ بھی بہت دردناک تھا کہ نہ جانے وہ کس حالت میں ملے، لیکن کسی بھی ہاسپٹل میں کوئی نام و نشان نہ ملا۔ ابراہیم چچا نے موسیٰ سے کہا، میری جتنی زمین بیچ سکتے ہو سب بیچ دو اور میرے بچے کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ ماں باپ، بہن بھائیوں سب کے دل تڑپ رہے تھے۔ آج بھی تھانے سے اطلاع آئی کہ کچھ نامعلوم افراد کی لاشیں ہاسپٹل میں رکھی ہیں، آپ آ کر دیکھ لیں۔ یہ سن کر ابراہیم چچا کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صدمے سے زمین پر گر گئے۔ کسی نے امی کو گھر میں یہ خبر نہ ہونے دی اور ہاسپٹل چلے گئے۔ ہر میت سے کپڑا اٹھاتے ہوئے سب کی سانسیں رک رہی تھیں، لیکن وہ وہاں بھی اسے تلاش نہ کر سکے۔ اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ کوئی بھی لاش عیسیٰ کی نہیں تھی، لیکن یہ کرب بھی تھا کہ آخر وہ ہے کہاں۔ ابراہیم چچا نے اپنی آدھی زمینیں بیچ دیں اور اس کی تلاش جاری رکھی۔ دوسری طرف دن رات رقیہ، زینب اور فاطمہ خالہ تڑپ تڑپ کر اپنے رب کے آگے دعائیں کر رہی تھیں۔ آج بھی فاطمہ خالہ کو اس کی بہت یاد ستا رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ سارے گھر کے سامنے ٹوٹ گئیں تو عیسیٰ کے ابو اور سارا گھر غم سے ٹوٹ جائے گا۔ جو ضبط انہوں نے خود پر رکھا ہوا ہے وہ بند ٹوٹ جائے گا۔ ملک کے کسی علاقے میں موسیٰ، کسی میں عبداللہ، کسی میں چچا ابراہیم، سب کہیں نہ کہیں در بدر کی ٹھوکریں کھا کر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ 4 ماہ، 6 ماہ اور اسی طرح 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سب کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہونے لگے، لیکن افسوس عیسیٰ کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سب کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہ ضرور سالوں پرانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا ہوگا۔
مگر اب نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ اس سلسلے میں چچا ابراہیم اپنے باقی بیٹوں کو قربان کرنا چاہتے تھے۔ عثمان بھی بہت کمزور ہو گیا تھا، بھائی کو دن رات یاد کرتا، سب ہی تو غم میں مبتلا تھے، اس لیے اس کا دھیان بھی پہلے جیسا نہ رکھ رہے تھے۔ عثمان عیسیٰ کا بہت لاڈلا تھا، اس لیے خالہ فاطمہ اسے دن میں کئی بار اپنے سینے سے لگا کر کچھ اپنا اور کچھ اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتیں۔ یہ خالہ فاطمہ اور چچا ابراہیم کے ہنستے بستے گھر کی بنیادیں ہلا دینے والا واقعہ تھا۔ چھوٹی سی زینب بھی وقت سے بہت پہلے بڑی لگنے لگی تھی، گھر میں سب کو الگ الگ دلاسا دیتی، لیکن اکیلے میں بہت رویا کرتی۔ یہ تو وہ پہلی قیامت تھی جو خالہ فاطمہ کے گھر پر گزری۔ خالہ فاطمہ کو معلوم نہ تھا کہ ابھی ان کی قسمت میں اور کیا لکھا ہے۔ اب ساری رقم ختم ہو جانے پر سب گھر لوٹ آئے اور اپنی بچی ہوئی زندگیوں کو آگے گھسیٹنے لگے۔ چچا ابراہیم نے زندگی سے دلچسپی ختم کر دی اور ایسے میں بہت ہمت کر کے خالہ فاطمہ انہیں امید دلاتی کہ ہمارا عیسیٰ انشاءاللہ ایک روز ضرور واپس مل جائے گا۔